حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے لیے ہر اعتبار سے رحمت بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں اور نمونہ بھی بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام نے فقر و فاقے کو برداشت کیا، وہیں پر بہترین لذیذ کھانا بھی استعمال فرمایا ہے۔ بعض حضرات صرف نبی کے فقر و فاقے کا ذکر کرتے ہیں، میں ان حضرات سے یوں کہتا ہوں کہ نبی علیہ السلام نے پھلوں کو بھی استعمال فرمایا ہے، جیسا کہ شمائل ترمذی میں ایک حدیث ہے، اور حدیث جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کا متن سن لیں۔ عن عبداللہ بن جعفر قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یأکل القثاء بالرطب۔ اس سلسلے کی 4-5 حدیثیں شمائل ترمذی میں موجود ہیں، تو یہ ایک چھوٹی سی حدیث میں نے پڑھی ہے۔ اس کا ترجمہ عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ککڑی کو کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ اب چونکہ ککڑی کا ذکر کھجور کے ساتھ ہے، میں صرف اسی حدیث پہ تھوڑی سی بات کرتا ہوں۔ حدیث میں ککڑی اور کھجور کا ذکر کیوں آیا؟ ایک ساتھ نوش فرمانے میں مصلحت کیا تھی؟ مصلحت یہ تھی کہ ککڑی ٹھنڈی ہوتی ہے اور کھجور گرم ہوتا ہے، اور گرم ہونے کی وجہ سے ککڑی کی ٹھنڈک کو کھجور ختم کرتا ہے اور کھجور کی گرماہٹ کو ککڑی ختم کرتی ہے۔ گویا کہ ککڑی پھیکی ہے اور کھجور میٹھا ہے، جب دونوں ایک جگہ ملے ہیں تو معتدل ہو جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تربوز کو تازہ کھجور کے ساتھ نوش فرماتے تھے۔ ایک اور روایت میں خربوزے کا بھی ذکر ہے جو کھجور کے ساتھ استعمال کیا گیا، اور بھی روایتیں ہیں۔ بہرکیف یہ ساری روایتیں اپنے اپنے وقت کے اعتبار سے موجود ہیں، لیکن یہ حدیث جو یأکل القثاء بالرطب، کھجور اور ککڑی کی ہے، یہ حضرت عائشہ کے حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی ان پھلوں کو استعمال کیا ہے۔ جس وقت رخصتی کا وقت قریب تھا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ تھوڑی سی صحت کے اعتبار سے کمزور ہیں، کوئی ایسی چیز استعمال کرائی جائے کہ تھوڑی سی ان کی بڑھوتری ہو جائے، دیکھنے میں مضبوط نظر آئے، طاقت بن جائے، صحت بن جائے، تو پھر کھجور اور ککڑی استعمال کرائی گئیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے اس سے صحت اور تندرستی میں اضافہ محسوس ہوا۔ کبھی کبھی نبی علیہ السلام ککڑی کو نمک سے بھی استعمال کرتے تھے۔ یہ چیزیں ہمارے لیے بے حد ضروری ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر ہمیں گنجائش دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس اعتبار سے، ہر اعتبار سے کوئی بھی ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذریعہ بنایا ہے تو بہترین پھل استعمال کرنے چاہیے، اور خاص طور سے موسم کے پھلوں کو بھی استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ موسم کے پھل ہر اعتبار سے صحت کے لیے بھی زیادہ مفید ہوتے ہیں، اور صحت کے علاوہ جو موسم کا پھل ہوتا ہے اس کے اندر وٹامنز بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صحابہ تازہ کھجوریں یا اور پھل اس کے علاوہ لاتے تھے، یا موسم کا کوئی اور پھل ہوتا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پھل کو لینے کے بعد دعا فرماتے تھے۔ دعا اپنے قبیلے کے لیے، مکہ مدینہ کے لیے یہ دعا فرماتے تھے، اللہم بارک لنا فی ثمارنا وبارک لنا فی مدینتنا وبارک لنا فی ساعنا ومدینہ اللہم ان ابراہیم عبدک۔ یہ بہت لمبی دعا ہے، اس کو فرماتے تھے کہ مولا کریم تو ہمارے، اس کے بعد دعا فرمانے کے بعد اس کا ترجمے کا وقت نہیں ہے،
دعا فرمانے کے بعد اس پھل کو کسی چھوٹے بچے کو مرحمت فرما دیتے تھے۔ تو ہمیں اس سے پتہ چلا کہ ہمیں پھلوں کو استعمال کرنا چاہیے، اور بہت سارے بزرگوں کے بارے میں لکھا ہے کہ جب انہیں معلوم ہوتا تھا کہ اب بازار میں کوئی نیا پھل آیا ہے، اگرچہ انہیں خرچے میں سے اپنے پیسے کم کرنے ہوتے تھے تو اس پھل کو خریدتے تھے کہ الہ العالمین یہ تیری بڑی نعمت ہے، اس کو لاتے تھے اور استعمال کرتے تھے۔